بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بما يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اس دنیا کے اندر آئے اور نہ چاہتے ہوئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آج پوری زمین پر جتنے انسان جرند پرند جو حیوانات موجود ہیں سب نے دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آج کے بعد قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب جانے ہی کے لیے پیدا ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد، بہت قابل ذکر ہیں وہ اشخاص جو دنیا سے بڑی شان کے ساتھ گئے ہیں، بڑی عزت اور بڑی آبرو کے ساتھ دنیا چھوڑ کر گئے، اور اللہ پاک نے ان کو شہادت کا بہترین درجہ نصیب فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ۔ جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے تو فرشتہ اس کے نامہ اعمال کو گٹھری باندھ کر اوپر مہر لگا کر محفوظ کر دیتا ہے۔ جو اعمال کرنے تھے کر لیے، الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، مگر جو آدمی شہادت کی موت دنیا سے جاتا ہے اللہ فرشتے کو فرماتے ہیں اس کی نمازیں بھی لکھتے رہو، اس کے روزے بھی لکھتے رہو، اس کے صدقات خیرات بھی لکھتے رہو، ہر وہ نیکی جو یہ اپنی زندگی کے اندر کرتا تھا قیامت کے دن تک ہر نیکی اس کی لکھتے رہو۔ اسی وجہ سے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی مردہ نہ کہنا، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ جیسے زندہ آدمی اس کو حق ہوتا ہے اعمال صالحہ کرنے کا اور اس کے اعمال صالحہ لکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شہادت کی موت دنیا سے جانے والے ان کے نامہ اعمال بدستور قیامت کے دن تک لکھے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی جنتی کو واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں ہوگی، مگر شہید کو تمنا ہوگی، اور وہ یہ تمنا کرے گا مجھے دنیا میں بھیجا جائے تاکہ دوبارہ مجھے شہادت کی موت مل سکے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی شہادت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اور اللہ ہی جانتے ہیں جتنے زخم اس نے اللہ کے راستے میں اٹھائے ہیں، قیامت والے دن اس کے زخموں سے خون بھی بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، والریح ریح مسکن، لیکن اس کے اندر سے خوشبو مشک جیسی آ رہی ہوگی۔ دنیا کے اندر اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ موت ہر بندے کو آنی ہے، لیکن 5 طرح کی موتیں ہیں۔ ہر آدمی نے مرنا ہے، نیک نے بھی دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، برے آدمی نے بھی دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، غریب سے غریب نے بھی مرنا ہے، مالدار سے مالدار نے بھی مرنا ہے، حاکم نے بھی مرنا ہے، محکوم نے بھی مرنا ہے، مرد نے بھی مرنا ہے، عورتوں نے بھی مرنا ہے۔ 5 طرح کی موتیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچی موت جس کی ہر مسلمان کو تمنا کرنی چاہیے، اور حدیث پاک کی کتابوں میں ایک مستقل باب ہے، باب تمنی الشہادہ۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ساری زندگی یہ دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی، سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے۔ دوسری موت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر مر جائے، لیکن اگر اس مرنے والے نے دعا کی تھی اور اس کی نیت اور تمنا یہ تھی کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، اس کو اگر شہادت کی بظاہر موت نہیں بھی ملی، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، مسلم شریف کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر سچے دل سے اللہ سے یہ مانگتا رہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور اس کے بعد خواہ وہ اپنے بستر پر مر جائے، اللہ پاک اس کو شہداء کے درجے تک اس کی نیت اور اس کی دعا کی وجہ سے پہنچا دیں گے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 42 قسمیں مختلف احادیث سے جمع کر کے لکھی ہیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن دنیا کے اندر وہ بندے بظاہر شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن آخرت کے اندر اللہ پاک ان کا مقام اور مرتبہ اور درجہ شہداء والا دے دیں گے۔ ایک موت ہے شہادت کی موت، دوسری موت ہے اپنے بستر پر، لیکن اس دعا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، اور تیسری موت ہے جو اچانک موت آ جائے۔ اچانک موت سے رسول پاک علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچانک موت سے پناہ مانگا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی اچانک اس کو موت آ گئی، دوسرے بندے نے کھڑے ہو کر کہا ہنیئا لہ لم یبتل بمرض، تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ بغیر بیمار ہوئے، بغیر کسی پر بوجھ بنے ہوئے، بغیر کسی مصیبت کو جھیلے ہوئے اپنی دنیا چھوڑ کر تو چلا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، تجھے کیا پتہ ہے اس بات کا، اگر یہ کچھ عرصہ بیمار رہتا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا، اس کے درجات بلند ہو جاتے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اچانک موت جو ہے اس سے پناہ مانگی۔ ایک موت ہے شہادت کی موت، دوسری موت ہے اپنے بستر پر لیکن شہادت کی دعا کے ساتھ، اور تیسری موت ہے اچانک موت، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور چوتھی موت ہے جو بہت بری قسم کی موت ہے، اور ہر مسلمان کو اپنی دعاؤں کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس موت سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ موت یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں اس قدر ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوں، مکان کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے،
عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، کسی بھی ایسی دنیا کی وجہ سے ان کی عداوتیں، ان کی محبتیں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کی نفرت ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اتنی بڑھتی چلی جائے کہ ہر آدمی ان میں سے دوسرے کی تاڑ کے اندر بیٹھ جائے اور اس موقع کی تلاش کے اندر رہے کہ کب مجھے موقع ملے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ دونوں کے دونوں ایسے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمین پر ایسا زمانہ آ کر رہنا ہے کہ ایک آدمی وہ دوسرے کو قتل کرے گا، لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، القاتل والمقتول فی النار۔ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، خام خواہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور یہ مقتول بھی جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مقتول کا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اس تاڑ کے اندر تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کو قتل کروں۔ یہ بہت بری قسم کی موت ہے، اور بدقسمتی سے آج جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، جس دور کے اندر آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس دور کے اندر ہم نے دنیا کو اتنی اہمیت دے دی ہے، دنیا کی چیزیں ہمارے نزدیک اتنی اہم ہو گئی ہیں، رشتہ داریاں بے حیثیت ہو گئیں، دوستیاں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام ختم ہو گیا، کسی کے کلمے کی کوئی قدر نہیں رہی، کسی کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں رہی، کسی کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں رہی، اور آج دنیا کا پوری کی پوری زمین آج اس مصیبت کے اندر بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جہنمی فرمایا۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی موت سے پناہ مانگتا رہے۔ 5 طرح کی موتیں ہیں۔ ایک موت شہادت کی موت، ایک موت اپنے گھر بستر کے اندر لیکن شہادت کی دعا کے ساتھ، اس کا حشر بھی شہداء کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تیسری موت اچانک موت، اس موت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چوتھی موت آپس کی عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر موت، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور 5ویں موت جو سب سے زیادہ بری موت ہے، بہت بری موت ہے، اور وہ ہے خودکشی کی موت، اپنے آپ کو قتل کر دینا، اپنی جان خود ہی گنوا دینا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه، جو آدمی کسی پہاڑ پر چڑھا اور پھر وہاں سے گر کر اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اللہ پاک اس کے لیے جہنم میں ایک پہاڑ بنا دیں گے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ یہ سزا ہوگی کہ اس کے اوپر چڑھتا رہے اور اس کے اوپر سے کود کر اپنے آپ کو ختم کرتا رہے۔ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ چڑھایا جائے گا، دوبارہ مرے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا۔ کسی آدمی نے اگر زہر پیا ہے تو اللہ پاک اس کو زہر دیں گے، اس کو پی اور اس کو پی کر مر جا، وہ مرے گا، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ اس کو پی اور اس کو پی کر مر جا۔ خالدن مخلدن فیہا ابدا، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو تو نے طریقہ اپنی جان کے ضائع کرنے کا اختیار کیا تھا، وہی طریقہ آج تیرے لیے عذاب کا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر غزوہ احد بہت اہم قسم کا ایک غزوہ ہے۔ اس غزوے کے اندر جانیں بہت ساری گئی ہیں، لیکن عجیب منظر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کا خطاب نصیب مرحمت فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی شہادت۔ حضرت عبداللہ شہید ہوتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بیٹے حضرت جابر کو بلا کر فرماتے ہیں کہ تیرا باپ اللہ کے سامنے پہنچا ہے، تو اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کر تیرے باپ سے بات کی ہے، اور اللہ پاک نے تیرے باپ سے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور تیرے باپ نے کہا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارے قاعدے کے خلاف ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے کہا کہ میری خبر پہنچا دیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے کہنے پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ یہ بھی ایک جان یہ بھی گئی تھی۔ حضرت اسیرم ایک صحابی ہیں، مکے والوں کی طرف سے آئے، مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے،
مسلمانوں سے لڑتے رہے، اللہ پاک نے اچانک دل کے اندر تبدیلی کو پیدا کیا، کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر میں آ کر شریک ہو گئے، کلمہ پڑھا، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں پہنچ گیا، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں پہنچ گیا۔ ایک آدمی غزوہ احد کے اندر بڑی بے دردی اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، غزوہ ختم ہوا، صحابہ کرام نے اس کو مبارکباد دینی شروع کی، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیری کے ساتھ لڑنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتوں کو سن کر فرمایا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑے حیران ہوئے صحابہ، مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ کرنے والا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کی تاڑ کے اندر رہا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اس کو چند زخم تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو مار دیا اور خودکشی کر کر دنیا سے چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کو جہنمی فرمایا۔ 5 طرح کی موتیں، اچانک موت سے پناہ مانگنی چاہیے، آپس کی نفرتوں اور عداوتوں اور دشمنیوں سے ایک دوسرے کا خون بہہ جائے، اس سے بہت پناہ مانگنی چاہیے، اور 5ویں موت خودکشی کی موت سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ بہرحال ایک مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچی اور بہترین موت ہے شہادت کی موت۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بڑا سنہری باب ہے ان شہدائے کرام کا جن کی زندگی سے زیادہ ان کی شہادت اور ان کا دنیا سے جانا یاد رکھا گیا۔ اللہ پاک نے ان کی جانوں کو ایسا قبول فرمایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جان ایسی قبول ہوئی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے سب کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کا خطاب مرحمت فرمایا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہیں، اسلام کے اندر سب سے پہلی جان دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قیامت تک جتنے لوگ جانوں کو قربان کریں گے سب کا اجر و ثواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ اس شان کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نماز پڑھاتے ہوئے ہوئی ہے، اور جب نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ نے 6 وار کیے خنجر کے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت زیادہ زخمی ہو گئے، تو پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک ایرانی مجوسی ہے، آگ کا پوجنے والا ایک آدمی ہے جس نے آپ پر حملہ کیا۔ تو خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں دنیا سے جا رہا۔ خوشی کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پاک سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ، جب میری امت کے اندر آپس میں تلوار نکلے گی پھر قیامت کے دن تک یہ واپس میان میں نہیں جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، میری جان تو گئی ہے لیکن کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں گئی۔ خوشی کا اظہار فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے شہادت ملی ہے، نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت ہے، جمعے کا دن ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور بدقسمتی سے یہ اس زمین پر پہلا واقعہ تھا کہ ایک اتنے بڑی ہستی کو قتل کرنے والے وہ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے تھے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا سمجھتے تھے۔ یہ وہ بد نصیب بدبخت بندے تھے، یہ وہ بندے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور صرف شہید نہیں بلکہ شہادت سے پہلے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، بند کر دیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ پانی بھی اندر پہنچا سکے، کھانا پہنچا سکے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، پوری امت کی ماں ہیں، وہ کھانا لے کر جاتی ہے تو ان بدبختوں نے بے ادبی سے بے ادبی سے پیش آئے، ان کو بھی واپس کر دیا کہ نہیں ہم کھانا نہیں پہنچانے دیں گے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں، اپنے گھر کی دیوار پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس بات کو سب سمجھتے ہو کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس بات کو تسلیم کر دو۔ جی ہاں، بالکل کرتے ہیں تسلیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ جب رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تھے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا، ایک بیر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کیا اس کو خرید کر میں نے وقف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بے شک آپ نے کیا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس وقت کو جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا، پھر مسجد نبوی مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو اس مسجد کو بڑھا دے گا، خرید کر زمین کو وقف کر دے گا، میں اس کی جنتی ہونے کا ضامن ہوں۔ کس نے خرید کر مسجد دی تھی؟ آپ نے دی تھی۔ آج مجھے اسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اسی کنویں کا پانی آج مجھ سے روکتے ہو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سب اس بات کو جانتے ہو حدیبیہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر یہ میرے قتل ہونے کی خبر مشہور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی اور اس بیعت کو اللہ نے قبول فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا ارشاد فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام 1400 صحابہ سے بیعت فرما چکے، تم اپنا دایاں ہاتھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے میرے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا۔ تم اس بات کو جانتے ہو؟ جی ہاں جانتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کا خون بہانا صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے اگر وہ کسی کو قتل کرے۔ میں نے تو اللہ کے بندو زمانے جاہلیت کے اندر بھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ قتل کرنا اس کو جائز ہوتا ہے جو زنا کا مرتکب ہو۔ میں نے تو بے حیائی کا کام زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہیں کیا۔ تم کس طریقے سے مجھے قتل کر سکتے ہو؟ لیکن یہ ایسے بندے، ایسے سنگ دل لوگ، ایسا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ساری باتوں کو قبول کرتے ہوئے پھر بھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے۔ سجدے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے ان شہدائے کرام، یہ بڑی بڑی ہستیاں جن کی شہادت کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جن کی شہادتوں پر اللہ پاک نے ہدایت کے دروازوں کو کھولا ہے، ان میں سے ایک شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اور کیسے نواسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھایا، دوسری ران پر حضرت حسین کو بٹھایا، اوپر چادر لے کر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما۔ اے اللہ میں اپنے ان نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی میرے ان نواسوں سے محبت فرمائیں، اور اے اللہ قیامت تک جو بھی میرے ان نواسوں سے محبت کرے آپ ان کو بھی اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین مجھ سے ہے، حسین جو بھی کریں گے میری مکمل تائید اس کے ساتھ ہے، میں اس کو درست قرار دیتا ہوں۔ جو بھی حسین کا فیصلہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تصدیق، اس کی تائید، اس کی تصویب موجود ہے۔ انا من حسین حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، حسین جو بھی کریں گے اس کو میری تائید حاصل ہے، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنی امی جان سے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا، انتظار کروں گا، مجھے موقع مل گیا تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروا کر آتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رازدار ہیں رسول پاک علیہ السلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
تشریف لے گئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب سے فارغ ہو کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام عشاء تک نوافل میں مشغول رہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر گئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سن کر فرمایا کہ کون، حذیفہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے حذیفہ میرے ساتھ اس وقت ایک فرشتہ موجود ہے جو پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے۔ ایک تو اس بات کی اجازت لے کر آیا کہ زمین پر مجھے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر خود سلام عرض کر سکوں، اور دوسرا اس لیے کہ میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سناؤں کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب کی سردار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں گی، اور جتنے جوان جنت میں جائیں گے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جتنے بھی جنت میں جانے والے نوجوان ہوں گے ان سب کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ یہ خوشخبری سنانے کے لیے اور سلام عرض کرنے کے لیے یہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے گئے، کوفے والوں کے کہنے پر اور بے شمار خط لکھنے پر کوفہ تشریف لے گئے، لیکن کوفہ والوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ جمعے کا دن تھا 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ صرف 82 آدمی تھے اور مقابلے کے اندر 22,000 کا لشکر تھا، اور یہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، یہ اہل بیت، یہ بہترین جماعت، یہ مقدس اور مبارک لوگ کربلا کے میدان کے اندر ان لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے جو اپنے آپ کو نمازی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، ان میں سے بہت سارے اپنے آپ کو تہجد گزار کہتے تھے، ان میں سے بہت سارے اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول رکھنے والا کہتے تھے، یہ سارے دعوے موجود تھے، اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ملتا جلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب جمعہ جو گزری ہے ساری رات اللہ کی عبادت کی، اور فجر کے وقت ایک خطبہ دیا ہے ان لوگوں کے سامنے جو 22,000 کا لشکر ان کے خون کے پیاسے بن کر سامنے تھے، ان کے سامنے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا ہے، ساری باتیں بتائی ہیں، اور ساری باتوں کو وہ تسلیم کرتے رہے اور ساری باتوں کو وہ قبول کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت شریفہ پڑھی ہے جو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ذکر فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے 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 جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میں نے ان کو ختم کر دینا ہے اور ان کو ہلاک کر دینا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں جانتا ہوں کہ میرا تمہارے اندر رہنا تمہیں بہت ناگوار ہے، تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میں تمہیں ہر طرح سے سمجھا چکا، ہر طرح سے تمہیں بتا چکا، لیکن تم میری بات کو قبول نہیں کرتے، مجھے پسند نہیں کرتے۔ اب آخر کے اندر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم سب کے سب مل کر جیسی چاہے میرے خلاف اسکیم بنا لو، جو چاہے میرے ساتھ تدبیر کر لو، اور سارے کے سارے مل کر اور پھر میرے اوپر بھی حملہ کرو، میں اپنی بات کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں حق سے ہٹنے والا نہیں ہوں، مجھے تمہاری کسی کی بھی عداوت اور دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسی دین پر باقی ہوں، میرا بھروسہ اسی اللہ پر ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہی آیت شریفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد جمعے کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔
اگر اس امت کے حالات کو دیکھا جائے، ظالم بڑے بڑے اس امت کے اندر آئے ہیں، مظلوم بھی اس امت کے اندر بڑے بڑے آئے ہیں، یہ سارے کا سارا امت کے اندر دو بیماریاں ہم سب نے اس سے بچنا ہے۔ ان دو بیماریوں کو سامنے رکھیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے اور اتنی مکروہ قسم کی صورتیں پیش آئی ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے حضرت حسین کا خون بہا ہے، وہ بیماریاں امت کے اندر کیا ہیں؟ ایک بیماری اس امت کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ ہم جزوی دین پر راضی ہیں۔ یہ بیماری آج ہمارے اندر بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی نماز پر خوش ہے، جی میں نمازی ہوں، بس مجھے اور کسی چیز کی نہیں ضرورت۔ کوئی اپنا حج کر لینے پر خوش ہے، خواہ اس نے حج حرام اکٹھا کر کے کیا ہو، لوگوں کا مال دبا کر کیا ہو، فراڈ کر کے کیا ہو، سود لے کر کیا ہو، جیسا چاہے اس نے حج کیا ہو، اور حج کے اندر جا کر 1000 بندوں کی غیبتیں کی ہو، 100 دفعہ جھوٹ بولا ہو، ہزاروں قسم کا حسد اس کے دل کے اندر موجود ہو، لیکن وہ اس حج پر خوش ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز خواہ کتنی ہی ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کا رکوع صحیح نہیں، اس کا قیام صحیح نہیں، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، لیکن وہ اپنی نماز پر مطمئن ہے، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہے۔ یہ ایک بیماری آج سے نہیں، یہ بیماری صدیوں سے اس امت کے اندر ہے کہ یہ امت جزوی دین پر کوئی 10% پر راضی ہے، کوئی 20% پر راضی ہے، کوئی 25% پر راضی ہے، کوئی 30% پر راضی ہے، کوئی 50% دین پر راضی ہے۔ پورے کا پورا دین آج امت میں سے شاید کسی ایک بندے کے اندر بھی موجود نہیں۔ ہم میں سے وہ بندے جو نماز روزے کے بڑے اہتمام سے پابندی کرنے والے ہیں، ہماری زبانیں بھی بعض دفعہ غیبتوں کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، نمازیں بھی ہیں، دل کے اندر حسد بھی ہے، نماز بھی ہے، زبان کے اندر سے جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی ہے، اور بہت ساری غلط قسم کی حرکتیں بھی ہیں۔ یہ امت کے اندر جو بیماری پیدا ہوئی، اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے امراض اس امت کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ یزید تو ایک وقت میں تھا، لیکن یزیدی سوچ اور یزیدی فکر اور یزیدی زندگی یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سوچ قیامت تک چلے گی۔ آج یزیدی سوچ، آج اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ہم میں بہت کثرت سے موجود ہے۔ اقتدار کا نشہ، جزوی دین پر راضی رہنا۔ بنو امیہ کا بادشاہ ہے عبد الملک ابن مروان، 21 سال حکومت کی۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں سارا افریقہ فتح ہوا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مراکش تک دین پہنچا ہے۔ ساری کی ساری فتوحات عبد الملک ابن مروان کے کھاتے میں اور حصے میں جاتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہی عبد الملک ابن مروان ہے جس نے حجاج کو سارے ظلموں کی اجازت دی تھی۔ اسی کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے صحابہ کو قتل کیا ہے، اسی کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے تابعین کو قتل کیا ہے، اسی کے زمانے میں بے شمار خون بہا دیا گیا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا مقابلہ مکہ مکرمہ کے اندر جا کر اسی کے زمانے میں کیا ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر جبل ابو قبیس، جہاں آج بادشاہ نے محل بنا دیے ہیں، اس پر منجنیق کھڑی کر کے سنگ باری کی ہے، پتھر برسائے ہیں، اور وہ پتھر حجر اسود کو بھی لگا ہے، اور حجر اسود ٹوٹ گیا ہے۔ یہ سب کچھ بھی عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہوا۔ فتوحات بھی اس کے زمانے میں ہیں، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تلاوت بھی کرنے والا ہے، فتوحات بھی بہت ساری ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اندر جزوی دین ہے کہ چلو جی کچھ تو ہم کرتے ہیں، نمازی تو ہم ہیں، روزے دار تو ہم ہیں، حج بھی ہم نے بڑے کیے ہیں، یہ جو جزوی دین ہمارے اندر آج بھی موجود ہے، اسی جزوی دین نے امت کا ستیہ ناش کیا ہے۔ یہی عبد الملک ابن مروان جس کے زمانے میں ساری فتوحات ہوئیں، اسی کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کے مظالم بھی ہیں۔ اس کا بیٹا آتا ہے ولید ابن عبد الملک، 3 دن کے اندر پورا قرآن پڑھتا تھا، امیر المؤمنین تھا، بادشاہ تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کا، 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتا تھا، اتنا نیک آدمی تھا، مسجد کے اندر بیٹھا رہتا تھا،
مسجدیں بنوانا بہت مسجدیں بنوائیں اس نے، بڑے نیک کام کیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سود اللہ وجہہ، یہ جملہ بدترین بدبودار جملہ اسی کے زمانے میں ممبروں پر کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالی جاتی تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا، اللہ نہ کرے، یہ صرف کفر کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کو سیاہ کر دے۔ یہ اتنا بدترین جملہ اس آدمی کے زمانے میں کہلوایا جاتا تھا جو 3 دن میں قرآن پڑھتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، تہجد گزار تھا، نیک آدمی تھا، بہت سارے نیکی کے کام کیے تھے۔ یہ جزوی دین جو آج ہمارا سب سے بڑا مرض ہے، آج مولوی صاحب بھی جزوی دین پر ہیں، آج حاجی صاحب بھی جزوی دین پر ہیں، آج پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے بھی جزوی دین پر ہیں، آج ہم میں سے ہر آدمی دین کے ایک حصے پر راضی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے امت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، وہ بھی بنو امیہ کے ہی خلیفہ تھے، انہوں نے اس بات کو جرم قرار دیا کہ آج کے بعد کسی ممبر پر یہ جملہ کہا جائے گا تو سزا دی جائے گی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو کرم اللہ وجہ، اللہ ان کی چہرے کی عزت و آبرو کو اور بڑھا دے۔ آج بھی جمعے کے خطبوں کے اندر ساری دنیا کے اندر یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ آج بھی تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خطبے میں آتا ہے تو کرم اللہ وجہ، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی عزت آبرو کو اور زیادہ کر دے، بڑھا دے۔ یہ اس آدمی کے زمانے میں کہا جاتا تھا جو 3 دن کے اندر قرآن پڑھتا تھا۔ اس کا بیٹا آگے آیا، سلیمان بن عبد الملک، محمد بن قاسم، جس نے اسلام پہنچایا ہے ملتان تک، اس کو قتل کروانے والا، پھانسی کی سزا دینے والا سلیمان بن عبد الملک ہے۔ قتیبہ ابن مسلم جو مسلمانوں کا فاتح ہے، جو وہاں سے چلا ہے اور سمرقند و بخارا تک دین پہنچانے والا، اسلامی فتوحات کرنے والا فاتح قتیبہ ابن مسلم، اس کو قتل کروانے والا سلیمان بن عبد الملک ہے۔ موسیٰ بن نصیر جو وہاں سے چلا ہے اور اسپین تک آ کر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا، اس کو گرفتار کرنے والا، جیل میں ڈال دینے والا اور ایسا خطرناک قیدی قرار دے کر جیل میں ساتھ رکھنے والا، مدینہ منورہ میں جا کر ان کا انتقال ہوا لیکن ان کو سزائیں دینے والا یہ سلیمان بن عبد الملک ہے۔ یہ جزوی دین جب سے ہمارے اندر پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم نمازی تو ہیں، ٹھیک ہے جی ہم نے حج تو کر لیا ہے، حج بھی کیا ہے لیکن حرام بھی کھا رہے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، دوسروں کا پیسہ بھی واپس نہیں کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری تلاوت بھی ہو رہی ہے، پھر بھی حسد ہمارے دل کے اندر موجود ہے، کچھ دین ہے، کچھ بے دینی ہے، کچھ کفر ہے، کچھ ہدایت ہے، کچھ ایمان ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے دل کو عجیب قسم کا ایک بنا لیا ہے کہ سب کچھ اس کے اندر سما سکتا ہے، اسلام بھی آ سکتا ہے، یہودیت بھی آ سکتی ہے، عیسائیت بھی آ سکتی ہے، ہندوازم کی بھی اس میں گنجائش ہے، سکھوں کے ازم کی بھی اس میں گنجائش ہے، بے دینی کی بھی اس میں، یہی وہ چیز ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو بھی بہا دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسوں کی شہادت بھی ہو گئی اسی بے دینی کی وجہ سے۔ یہ وہ بندے تھے۔ بنو عباس کا دور آتا ہے، بنو عباس کے دور کے اندر بڑی فتوحات ہیں، بڑے کارنامے ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے بھی اسی زمانے میں لگتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل جیسوں کو، اتنی بڑی ہستیوں کو جو سزائیں ملی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر جو شہید ہو جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے حضرات جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ انہی بادشاہوں نے جنہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں، یہ انہی کے زمانوں کے اندر ہوا ہے، اس لیے کہ جب سے امت نے جزوی دین پر راضی رہنا شروع کر دیا، اس وقت سے یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں آج ہمارا حصہ اور مقدر بنی ہوئی ہیں۔ ایک بات ہم سب کے سب اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ارادہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اے ایمان والو، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
یہ نہیں کہ ٹانگ کے اندر دین ہے اور سر کے اندر سے دین نکلا ہوا ہے، جسم کے آدھے حصے کے اندر دین ہے اور آدھے حصے کے اندر بے دینی ہے، یہ نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ جو آدمی پورے کے پورے دین پر چلے گا اس سے کوئی گناہ کے کام نہیں ہوں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس کی نصرت فرمائیں گے۔ صحابہ کا دور فتنوں سے خالی ہے، بعد والے دور کے اندر سارے کے سارے فتنے اس لیے پیدا ہوئے کہ امت کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ چلو کچھ تو ہمارے اندر ہے۔ اللہ پاک کا ایک بڑا اٹل قسم کا اصول ہے، کبھی نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلا۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ اصول چل رہا ہے، قیامت کے دن تک چلے گا۔ اللہ کا اصول ہے والعاقبۃ للمتقین۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ پاک انجام کار نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ غلبہ تقوی والوں کو ہی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے ہیں، بظاہر لگتا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، 80-82 آدمی مسلمان، ساری زمین کے بسنے والے نوح علیہ السلام کے خلاف ہیں، لیکن اللہ دکھا دیتے ہیں کہ تقوی نوح علیہ السلام کے پاس ہے، نجات انہی کو ملتی ہے، انہی کے ماننے والوں کو ملتی ہے، باقی سب کے سب ڈبو کر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کو ختم کر دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا، بچایا گیا تو انہی کو بچایا گیا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مقابلے میں پوری قوم آ کر کھڑی ہے اور وہ بیچارے مسکنت سے کہتے ہیں کہ میں کہاں چلا جاؤں، میرا حل آوی الی رکن شدید، کوئی مجھے پناہ کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ پاک ساری قوم کے اوپر پتھر برسا کر ان کو اوندا کر کے پھینک دیتے ہیں اور بچاتے نوح علیہ السلام کو ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر بے بس ہیں، بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ بھائی کامیاب ہو گئے اور کنویں کے اندر اور اندھے کنویں کے اندر چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کو چلے گئے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ دکھاتے ہیں کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی حکومت دی ہے اور یہ سارے کے سارے بھائیوں کو فقیر بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی آمد سے پہلے فرعون قانون بناتا ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، اور بعد میں پھر قانون بنتا ہے ہزاروں قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں اللہ پالتے ہیں، انہی فرعون کے مقابلے میں غلبہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اسی فرعون کو غرق کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ عزت دیتے ہیں۔ قیامت تک یہی ہوگا، ہمیشہ یہی ہوا ہے، اللہ کا یہ اصول ہے، کبھی نہیں بدلا ہے، بظاہر کیسا ہی نظر آئے۔ بہت دفعہ اس زمین کے اندر ایسا ہوا کہ لگنے لگا کہ شاید دین ختم ہو جائے گا، دین ماننے والے ختم ہو جائیں گے، مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا، لیکن یاد رکھیں کفر ہی مٹے گا، اللہ اپنے فضل سے حق کو باقی رکھیں گے، معصیت مٹے گی، اطاعت فرما برداری باقی رہے گی، اللہ پاک نور کو باقی رکھیں گے، ظلمت کو اللہ مٹائیں گے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اللہ پاک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو چند بندے تھے اللہ پاک نے ان کو عزت دی۔ 34 آدمی اہل بیت میں سے شہید ہوئے، 34 آدمی، 34 بندے اہل بیت میں سے، وہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کے گھرانے کے افراد، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صلبی اولاد میں سے صرف ایک بیٹا بچا ہے، ایک بیٹا، امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بچا، اور یزید کے 20 بچے تھے، 15 بیٹے تھے یزید کے، 5 بیٹیاں تھیں۔ آج پوری زمین کو چھان کر دیکھ لیا جائے شاید ایک آدمی بھی یزید کی اولاد میں سے نہیں ملے گا، لاکھوں کروڑوں ملیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اللہ نے ان کی اولاد کے اندر برکت دی ہے، قیامت تک سادات باقی رہیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ کا اٹل اصول ہے اور فیصلہ ہے۔ اللہ پاک بظاہر آزمائشوں میں مبتلا فرماتے ہیں، لیکن حق کو ہی باقی رکھتے ہیں، تقوی والوں کو ہی اللہ پاک غلبہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے، اس زمانے کے اندر نیک بندے فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد شہادت ہوئی ہے، کربلا کے اندر، بیت المقدس کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے، وہ دنیا کے وہ افراد،
وہ بہترین مقدس ہستیاں کہ جن کے دنیا سے جانے سے پورے نظام کو اللہ نے بدل کر رکھ دیا۔ 3 دن اتنا سخت اندھیرا رہا ہے کہ دن کے اندر لوگوں نے تارے دیکھے ہیں، اتنا سخت اندھیرا اللہ کی طرف سے چھا گیا تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ پورا باب باندھا، وہ کون کون سے اشخاص ہیں، وہ کون سی مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کے جانے سے پورے عالم کے نظام کے اندر اللہ نے تغیر کو پیدا کر دیا۔ یہ ان حضرات کی اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت اور آبرو اور وقت ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ کرے، اگر آج بھی کوئی ایسا ہو جائے تو شاید ہمارے جیسے بھی بہت سارے یزید کا ساتھ دینے والے آج بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری جانوں کو قبول فرمائے۔ بڑی مبارک اور بڑی خوش نصیب ہے وہ موت جو اللہ پاک کی طرف سے کسی کو شہادت کی موت ملے۔ وہ اشرف الموت قتل الشہداء، سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے، اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو آدمی شہادت کی دعا مانگتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک بلغہ منازل الشہداء، اللہ اس کو قیامت والے دن شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔